وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ایک روزہ دن کے اس پروگرام میں علاقے کی اور علاقے سے باہر کی بڑی بڑی شخصیتوں نے اپنی حاضری درج کرائی ہے. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اس اجلاس کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم اصغر علی امام مہندی حفظہ اللہ باوجود اپنی کافی مصروفیات کے آپ کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی، جن کی زیر نگرانی اور سرپرستی میں جمعیت و جماعت کافی منزل بمنزل ترقی کرتی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور مزید ان سے جمعیت و جماعت کے استحکام کے لیے اور مضبوطی کے لیے کام لیتا رہے. آپ کے صوبے بہار کے امیر محترم مولانا محمد علی حفظہ اللہ بھی تشریف لائے. نائب امیر مولانا خورشید احمد سلفی حفظہ اللہ اور دوسرے نائب امیر جناب محمد رضوان سلفی حفظہ اللہ بھی تشریف لائے. شیخ مطیع الرحمن المدنی حفظہ اللہ بھی آپ کے اس علاقے سے کافی انسیت و محبت رکھتے ہیں اور آپ کے اس ادارے سے وہ بھی تشریف لائے. مولانا شمیم صاحب اصلاحی کے زیر نگرانی چلنے والے اس ادارے میں اور بھی بہت سے علماء نے شرکت کی ہے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہم ان تمام علماء کو دیکھ رہے ہیں اور ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان سب کی حاضری کو ہم اس ادارے کی کامیابی اور ترقی کے لیے ایک اچھا شوشہ محسوس کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بہت سی باتیں آپ نے سنی ہیں. موسم ناسازگار ہوا ہے اور اس کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہماری نظر میں ناسازگار ہو سکتا ہے
لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ کیا ہے، اس کی حکمت کو وہی سمجھتا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہتے ہو وہ ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس کے معاملات کو ہمیں اس کی حکمت پر محمول کرتے ہوئے اسی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے ہم اسلام کی دعوت کو، اسلام کی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ملک کے جو بدترین حالات اس وقت ہیں، ان حالات کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب آپ دور کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو اس پر ایک دوسرا ہنگامہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے وعظوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے اجلاس میں یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے، جو پیغام آج دیا جا رہا ہے۔ جیسے آج نعرہ لگتا ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ اگر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اگر ہم یہ نعرہ دیکھنا چاہیں تو یہ نعرے، اس نعرے سے اسلامی تعلیمات بھری پڑی ملے گی آپ کو۔ ہم میڈیا کو، ہم غیر مسلموں کو، ہم پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بتا سکتے ہیں اور بتانا چاہیے کہ یہ نعرہ جو آج اس دور میں دیا جا رہا ہے، یہ نعرہ 1400 سال پہلے امام کائنات نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آپ اس کائنات کی وہ عظیم شخصیت تھے جو سب کو لے کر چلتے تھے، سب کا ساتھ تھا، سب کو وشواس میں لیا کرتے تھے، اور اسی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ جو اسلامی حکمراں پیدا ہوئے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، اور جنہوں نے خلافت کی، جنہوں نے حکومت کی، جنہوں نے راجنیتی کر کے دکھائی، سیاست کر کے دکھائی، وہ نبی اکرم کی اسی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھے اور پورے ملک کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر امن و امان انہوں نے قائم کیا۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ بخاری شریف پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے، کتنا ڈینجر، کتنا خطرناک تھا وہ ماحول۔ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے قتل و قتال عام ہو جایا کرتا تھا، زناکاری عام تھی، شراب نوشی گھر گھر میں تھی، جوئے میں لوگ رقم اور دولت ہارنے کے بعد اپنا مکان ہار جاتے تھے، مکان ہارنے کے بعد اپنی بیوی ہار جاتے تھے، بیوی ہار جانے کے بعد اپنا جوان لڑکی اور جوان بیٹی کو بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے اور وہ بھی ہار جایا کرتے تھے۔ راستے میں کوئی اگر عمرے کی نیت سے قصد سے آ رہا ہے تو راستے میں وہ قافلہ لوٹ لیا جاتا تھا، چوری اور ڈکیتی کر لی جاتی تھی، قتل و قتال ہو جاتا تھا۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت عدی ابن حاتم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول دیکھیے ہمارے شہر میں، ہماری اس بستی میں کتنی قحط سالی پڑ گئی ہے، لوگ دانے دانے کے محتاج ہیں، روٹی کے ایک لقمے کے محتاج ہیں، مفلوق الحالی ہے، ہم لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، جس نے یہ شکایت کی اس کو بٹھا دیا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، اب تو مسافر بھی محفوظ نہیں رہے، خانہ کعبہ میں طواف کرنے کی نیت سے آنے والے لوگوں کو بھی راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے، ان کو بھی نشانے ظلم و ستم بنایا جاتا ہے اور ان کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس شکایت کرنے والے سے کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ۔
اس کے بعد کا منظر دیکھیے، حضرت عدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے اپنے قریب کرنے کے بعد فرمایا، کیا عدی، میرے انتقال کے بعد، اس دنیا سے میرے رخصت ہو جانے کے بعد، اگر اللہ نے تمہاری عمر لمبی کی، تمہاری عمر طویل کی، تمہاری عمر دراز کی، تو تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے ملک شام کی ایک بستی، ملک شام کا ایک شہر ہے ہیرا، تم دیکھو گے اس ہیرا سے ایک عورت اکیلی چلے گی، اپنی سواری پر بیٹھ کر آئے گی، اپنی سواری پر سوار ہوگی، اپنی گھوڑے پر یا اونٹنی پر سوار ہو کر ملک شام سے، ہیرا سے وہ اکیلے چلے گی اور وہ مکے تک آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی اور اکیلے وہ ہیرا چلی جائے گی، ملک شام کی بستی میں وہ اکیلے چلی جائے گی، اس کو نہ تو کوئی لوٹے گا، نہ اس کے سامان پر کوئی حملہ کرے گا، نہ اس کی عزت و آبرو کو کوئی خطرہ ہوگا۔ اتنا امن، اتنا اطمینان، اتنی شانتی، ایسا ماحول ہو جائے گا عرب کا کہ تم عورت کو دیکھو گے کہ ایک عورت ملک شام سے ہیرا سے اکیلی چلے گی، مکی آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی اور اکیلے چلی جائے گی، راستے میں اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، راستے میں اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، راستے میں اس کے مال کو، اس کے سامان کو کوئی چوری کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو میں مسکرا رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا یہ نبی اکرم کیا بول رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کو کیا ہو گیا ہے، بھلا اس عرب کے اندر جہاں ایک ایک بکری کے گھاس دوسرے کے کھیت میں گھاس کھا لینے کی عوض میں 27 سال جھگڑے چلتے ہوں، 40,000 سے زیادہ افراد مارے جاتے ہوں لیکن جنگ بند نہ ہوتی ہو، ایسے ماحول میں ایک عورت وہ بھی ملک شام سے اکیلے چلے گی اور مکے آئے گی اور اکیلے واپس چلی جائے گی اور اس کو کوئی نہیں لوٹے گا۔ ارے بغل میں جو قبیلہ رہتا قبیلہ طے، یہ قبیلہ طے کے ڈاکو، قبیلہ طے کے چور کہاں چلے جائیں گے، یہ لٹیرے کہاں چلے جائیں گے، کیا یہ اس وقت مر جائیں گے، کیا ان کا خوف ختم ہو جائے گا، یہ بڑے بڑے قافلوں کو لوٹنے والے، یہ بڑے بڑے گروہ کو لوٹنے اور مارنے والے لوگ یہ کہاں چلے جائیں گے؟ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کیا ہوگا، اللہ کے نبی ایسے کہہ رہے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اکیلے شام سے آئے اور اکیلے واپس چلی جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے عدی میرے بعد اگر تم لمبی زندگی پائے، اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے مدینے میں آئیں گے، کسرا بادشاہ کسرا کے خزانے اس مدینے کے اندر آئیں گے۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ کسرا کے خزانے آئیں گے تو میں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہے ہیں، جو بادشاہ اس کی بات کر رہے ہیں، اس کے خزانے مدینے آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے عدی میں کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیو، حضرت عدی نے کہا یہ دونوں پیشین گوئی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے، اللہ کے رسول تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن میں نے ایک لمبی زندگی پائی اور میں نے دیکھا کہ ملک شام سے ہیرا سے ایک عورت اکیلی سواری پر آتی تھی، اپنی اونٹنی یا گھوڑی پر آتی تھی، مکے تک پہنچتی تھی، طواف کرتی تھی، صفا مروہ کے چکر لگاتی تھی اور اکیلے واپس چلی جاتی تھی، اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ امن، یہ شانتی دیش کے اندر، ملک کے اندر، یہ واتاورن امن و شانتی کا اگر کسی نے پھیلایا تھا تو یہ تعلیم تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک عورت اکیلے آ رہی ہے اور اکیلے جا رہی ہے۔ آج ہمارے موجودہ ہندوستان کی اور بھارت کی کنڈیشن آج یہ ہو چکی ہے کہ مولوی جرجیز کو بھی آج اکیلے ٹرین کا سفر کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ ایک ذاتی ورث
वर्ग का, एक विशेष समुदाय का आदमी समझकर दाढ़ी और कुर्ते से पहचान कर कहीं लाठी और बल्लियों से हमला करके मॉब लिंचिंग का शिकार न कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के अंदर अमन और सुकून कैसे बहाल हो सकता है, हमारी आजादी कैसे बहाल हो सकती है, ये जरूरत है आज के इस दौर में मेरे भाइयों कि बताओ। हमारे नबी ने तो इतने बड़े बड़े क्राइम बंद करवा दिए थे, ऐसी सख्त सजाएं मुतय्यन कर दी थी कि चोर चोरी में पकड़ा जाए तो उसके हाथ काट दो, जानी जिना करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको संसार कर दो। जब ऐसे कानून बने, सख्त कानून बने, अगर किसी ने हाथ तोड़ा तो उसके हाथ तोड़ दो, किसी ने पैर तोड़ा तो उसका पैर तोड़ दो, किसी ने आंख फोड़ी तो उसका आंख फोड़ दो, किसी ने कान काटा तो उसका कान काटो। जब इतने सख्त कानून बने तो अरब के अंदर अमन और शांति और सुकून चारों तरफ बहाल होकर रह गया है। मेरे भाइयों, जब कानून सख्त होता है तो उसका डर लोगों के दिलों में पैदा होता है, और जब लोगों में डर पैदा होता है तो देश के अंदर अमन, शांति और सुकून होता है। मेरे भाइयों, मॉब लिंचिंग वालों के लिए जब कोई कानून नहीं है तो क्यों मेरे भाइयों अमन और शांति पैदा होगी? उनके हौसले तो अपने आप बढ़ेंगे। मेरे भाइयों, जो कानून आज देश में लाया गया, मैं जानता हूं इस कानून की जरूरत नहीं थी, और जिस कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मॉब लिंचिंग पर जल्द से जल्द कानून लाया जाए, सख्त से सख्त सजा मुतय्यन की जाए, लेकिन उसका चर्चा तक आज पार्लियामेंट में नहीं होता है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन उसका चर्चा तक नहीं होता है। ये हमें और आपको, मीडिया वालों को सोचने की जरूरत है और गौर करने की जरूरत है। आज हजरत आदी इब्ने हातिम के उस वाक़े से जो नबी अकरम ने पेशीन गोई की थी, उस पेशीन गोई से हमें अंदाजा लगाना चाहिए कैसा अमन। एक औरत अकेले तशरीफ ला रही है, अकेले, वो भी उस जमाने में जब लाइटें नहीं थी, कुमकुमे नहीं थे, मोबाइल का जमाना नहीं था कि हम फोन करते हैं मक्के में अपने रिश्तेदार से कि हम फला चौराहे से गुजर रहे हैं तुम आ जाओ, अपने भाई को फोन कर दें, ये जमाना नहीं था। आज के जमाने में एक लड़की अकेले सफर नहीं कर पा रही है, उसका भाई उसको लेके चलता है, उसका बाप उसको लेके चल रहा है। आज स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां महफूज नहीं हैं, वो अपने भाई के साथ जाती हैं और अपने भाई के साथ आ रही हैं। बाप को डर लगा रहता है कि मेरी बेटी गई तो है सही सलामत, घर पे वापस आएगी भी नहीं आएगी। आज के इस मौजूदा दौर के खौफ और दहशत के माहौल में जरा 1400 साल पहले की तारीख उठाकर देखिए। एक औरत मुल्क के शाम से अकेले सफर करती है, हीरा से अकेले आती है, मक्के में आती है, तवाफ करती है, सफा मरवा की सही करती है और अकेले अपनी सवारी पर बैठ के चली जाती है। उसको कोई खौफ नहीं है, क्योंकि देश का कानून, अरब का कानून, सऊदी का कानून सख्त है। उसको मालूम है कि जो मुझे छेड़ेगा उसका अंजाम क्या होगा, उसको मालूम है जिसने मेरी इज्जत और आबरू पर हमला किया उसकी सजा क्या होगी, उसको अच्छी तरीके से मालूम है। मेरे प्यारे साथियों, अमन व अमान का माहौल कैसे पैदा हो हमारे मुल्क के अंदर। कल दिल्ली की खबर आपने सुनी, परसों भी सुनी, ये सब हालात हमारे और आपके सामने हैं। सीखिए, सबक हासिल कीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस वाक़े से हमें और आपको इबरत हासिल करनी चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेशाब कर रहे हैं, इस्तंजा करने के लिए बैठे पेशाब कर रहे हैं। उनका गुलाम चीखता हुआ आया, गुलाम की नज़र नहीं पड़ी हजरत उमर फारूक के ऊपर, गुलाम की नज़र नहीं पड़ी, चीखता हुआ आया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। देख रहा जैसे कोई हमारे कमरे में आए और उसको पता ना हो कि इस कमरे में मौलाना मौलाना मौलाना, और पता चल अरे ये तो यहीं बैठे हुए हैं, वुजू बना रहे हैं। तो वो चीखता हुआ आया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। चुप हो गया। नज़र पड़ गई कि वो इस्तंजा कर रहे हैं, एक साइड में बैठकर कहीं पेशाब कर रहे हैं। चुप हो गया। लेकिन हज़रत उमर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। उनको गुस्सा आ गया, कमबख्त मैं तो पेशाब कर रहा हूँ और ये अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहा है। अब जैसे कोई मैं तक़रीर कर रहा हूँ, कोई फ़ोन पे फ़ोन आता चला जाए घंटी पे और मैं काटता चला जाऊँ, तो बाद में गुस्सा आ गया, भाई चुप, हाँ फ़ोन करता चला जा रहा। तो ऐसी है वो, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अब चिल्लाता चला जा रहा। और उसकी नज़र पड़ी
تو حضرت عمر فاروق پر تو وہ چپ ہو گیا، لیکن عمر فاروق نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. جب استنجا کر کے فارغ ہوئے، کیا ہے ادھر آ، اٹھایا اور ایک تھپڑ دیا، جھناٹے دار تھپڑ. حضرت عمر نے غلام کے سٹپٹا گیا. ہیں جی دیکھ نہیں رہے میں پیشاب کر رہا تھا، امیر المومنین امیر المومنین. اب غلام تو غلام ہی تھا، جھناٹے دار تھپڑ کھا گیا. کھانے کی بات کہتا ہے اوفو، کام ہم سن لیا، چلو جاؤ یہ کام کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. ٹھیک ہے اب کیوں کھڑے ہو، جاؤ. کہا امیر المومنین میں جا رہا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے. ہاں بولو. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں، میں اپنے روم میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں. کہا امیر المومنین یہاں سے کمرے میں جب آپ پہنچ جائیں تو ایک بلینکٹ ایک کمبل اپنے سر کے اوپر ڈال لینا، اور تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کرنا کہ یہ تھپڑا آپ نے میرے گال پر جو مارا ہے یہ ناجائز تھپڑ تو نہیں تھا، یہ کہیں ناجائز تھپڑ تو آپ نے مجھے نہیں مارا. اگر آپ غور کریں گے تو شاید آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے، مجھے لگتا ہے آپ نے میری بات سنے بغیر میرے تھپڑ مار دیا، اس لیے آپ کو جب احساس ہوگا تو آپ ضرور سوچیں گے کہ یہ تھپڑ ناجائز تھا. آپ سوچئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غلط مارا، لیکن سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے. حضرت عمر نے کہا اس میں سوچنا کیا ہے، تم چلا رہے تھے، میں پیشاب کر رہا تھا. اس نے کہا امیر المومنین میں نے نہیں دیکھا تھا پیشاب کرتے، بھلا آپ پیشاب کر رہے ہو میں کیسے چلا سکتا ہوں؟ آپ پیشاب کر رہے تھے، چلاتا ہوا میں آیا ضرور تھا، لیکن جیسی میری نظر آپ کے اوپر پڑی تو پھر میں خاموش ہو گیا، پھر میری آواز نہیں نکلی. امیر المومنین میں نے آپ کو جب پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو میں چپ ہو گیا، خاموش. حضرت عمر فاروق نے کہا یقیناً یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مارنے سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے تھا. دیکھ رہے ہیں اصل چوکیدار اس کو کہتے ہیں. اچھا لگ رہا ہے. اللہ کیا کہا حضرت عمر نے، مجھے پہلے مارنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مار دیا. اب تم بتا رہے ہو میں نے نہیں دیکھا، یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اے میرے غلام، اے خادم، آؤ قریب. قریب آیا، اٹھاؤ ہاتھ اور مارو میرے چہرے پر تھپڑ، ایک تھپڑ میرے چہرے پر مارو. کہا امیر المومنین کیسا مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، مولا ہیں، ہم کیسے آپ کو تھپڑ مار سکتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ جملہ تم اس لیے بول رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے خادم ہو، تم اس لیے تھپڑ نہیں مار رہے ہو کہ میرا مالک کیا کہے گا، کیا سوچے گا. نہیں میں کچھ نہیں بولوں گا، تھپڑ مارو. اس نے کہا امیر المومنین میں نے معاف کیا. حضرت عمر نے کہا نہیں، تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ عمر اپنے مالک کو تھپڑ ماریں گے تو ان کی انسلٹ ہوگی، لوگ کیا کہیں گے. اے خادم تھپڑ مارنا پڑے گا، قیامت کے دن میں تمہیں آج کے تھپڑ کا بدلہ نہیں دے سکتا، اسی لیے اسی دنیا میں تمہیں انتقام لینا ہوگا. اس نے کہا امیر المومنین، ہاتھ پکڑا اس نے حضرت عمر کا، اپنے آقا کا، اپنے مالک کا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا امیر المومنین میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں دل کی گہرائی سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں قیامت کے دن بھی آپ سے انتقام نہیں لوں گا، میں آپ کو دل سے معاف کر رہا ہوں. آپ نے اپنی غلطی مان لی، میں نے سمجھ لیا کہ آپ شرمندہ ہو گئے، میں نے آپ کو معاف کر دیا دل کی گہرائی سے. حضرت عمر نے کہا لوگو گواہ رہنا، تم سب گواہ رہنا، یہ شخص آج دل کی گہرائی سے مجھے معاف کر رہا ہے، کل قیامت کے دن کہیں مجھ پر مقدمہ نہ ٹھونک دے، اللہ کی عدالت میں کہیں مجھ پر مقدمہ نہ ٹھونک دے. ملک چلانے والا، دیش چلانے والا جب تک اپنے آپ کو ملک کا خادم اور عوام اور رعایا کے درمیان سمانتا اور برابری کا معاملہ نہیں سمجھے گا تب تک اس دیش کے اندر امن، چین اور سکون نافذ نہیں ہو سکتا. یہ صورتحال ہونی چاہیے. یہ تھا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس. اپنے غلام تک کا وشواس جیت رہے ہیں، اس کا دل تک جیت رہے ہیں. ہم ہیں کہاں؟
کس طرف ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ کی بات سنی امیر محترم کی زبان سے، اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ نے بتائی. اللہ تعالیٰ کافر کی حکومت کی حفاظت فرماتا ہے اور 7 مرتبہ تک اس کی حفاظت فرماتا ہے اگر وہ عدل اور انصاف کرتی ہے، اور مسلمان کی حکومت بھی برباد کر دیتا ہے اگر وہ ظلم و زیادتی کرتی ہے. اسلام نے عدل و انصاف ایک ایسا پیمانہ بتایا ہے، جہاں عدل ہوگا وہاں انصاف، وہاں امن ہوگا، جہاں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا. آپ کو کتنے واقعات سننا ہے عدل اور انصاف کے. جہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا، جہاں ظلم و زیادتی ہوگی وہاں بدامنی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کان میں کچھ کہا، یعنی اپنا جرم بتایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرم بتایا. اس شخص نے اپنا جرم کیا تھا یہ ظاہر نہیں ہو سکا. اس نے حضرت علی کو اپنا جرم بتایا. حضرت علی نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے غلام سے کہا اس کو کوڑے مارو، اور غلام کے کان میں بول دیا اتنے کوڑے مارو. اس جرم کی یہی سزا ہے. اب تھوڑا سا ادھر توجہ دیجئے گا، بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. حضرت علی سے کہا کان میں، حضرت علی نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا. حضرت علی نے کہا اپنے غلام قمبر سے اس کو کوڑے مارو، کان بتا دیا اتنے کوڑے مارو. اس قمبر نے اس آدمی کو جس نے حضرت علی کے کان میں کچھ کہا تھا اور اپنا جرم ایکسپٹ کیا تھا، اس کو کوڑے مارنے لگا غلام. جب کوڑے مار کر وہ علی کے پاس بیٹھ گیا ان کا غلام خادم قمبر، تو جس نے کوڑے کھائے وہ حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین آپ کے غلام نے مجھے 3 کوڑے زیادہ مار دیے. اوف. آپ نے غلام قمبر سے کہا اٹھو، کتنے کوڑے مارے؟ کہا اتنے. میں نے اتنے کہا تھا. اس نے کہا ہاں میں نے 3 زیادہ مارے. کیوں 3 زیادہ مارے؟ کہا مجھے لگا کہ وہ ہلکے لگے تھے، یعنی جتنی زور سے مارنا چاہیے وہ مار اتنی زور سے نہیں پڑی، اس لیے مجھے 3 کوڑوں پر شک تھا کہ وہ ہلکے لگے، اس لیے میں نے وہ 3 کوڑے زیادہ مار دیے. حضرت علی نے کہا اب تم کھڑے ہو جاؤ، اور اس مجلود سے کہا جس کو کوڑے مارے تھے اب 3 کوڑے تم ہمارے غلام کو مارو، تم اس آدمی کو مارو، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے. اس ملک میں امن و امان تبھی قائم رہے گا جب عدل ہوگا، جب انصاف ہوگا. حضرت علی نے اس مجلود سے 3 کوڑے اس کی پیٹھ پر لگوائے اپنے غلام کے. یہ تھا سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس. شریعت کی روشنی میں، ان واقعات کی روشنی میں ہم اس دیش کے 125 کروڑ دیش واسیوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ ملک، یہ دیش، یہ بھارت ہم سب 125 کروڑ دیش واسیوں کا ہے، ہم سب کا ہے. ہم سب نے اس دیش کی آزادی میں بلیدان دیا ہے، ہم سب کا خون شامل ہے اس وطن کو، اس ملک کو آزاد کرانے میں. لہذا اس کتاب و سنت کی روشنی میں، ان واقعات کی روشنی میں بھارت کے 125 کروڑ لوگ سوچیں اس دیش میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس دیش میں انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس دیش میں نیائے کیسے قائم ہو سکتا ہے. یہ ذمہ داری اس بھارت کے 125 کروڑ دیش واسیوں کی ہے. اس بات کیوں آج اس دیش کے امن و شانتی کو دیمک چڑھ گئی؟ کیوں آج ظلم و زیادتی کی حدیں ہو گئیں؟ کیوں آج عورتوں کے دوپٹے پھاڑے جا رہے ہیں، ان کے سینوں پر ہاتھ ڈال کر ان کے گریبان نوچے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ حوصلے کہاں سے ملے؟ یہ حوصلے کہاں سے ملے؟ یہ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیائے اور انصاف ہمارے ملک سے اٹھتا جا رہا ہے. عدل و انصاف قائم کرو. سب سے بڑے اس دیش کے مہان پروش نے،
سب سے بڑے اس دیش کے مہان پروش نے جن کا فوٹو بھی نوٹ پر چھپتا ہے، مہان پروش مہاتما گاندھی جی نے ستر اہنسا پڑھی ہے ان کی کتاب، انہوں نے یہی بات کہی تھی اور اقرار کیا تھا کہ اس دیش میں امن چاہتے ہو، اس دیش میں شانتی چاہتے ہو، اس دیش میں سکون چاہتے ہو، اس دیش کے اندر خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو تو حضرت عمر کا عدل، حضرت عمر کا انصاف اس دیش کے اندر قائم کر دو۔ یہ مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام نافذ کر دو۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام نافذ کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں اچھی بات جہاں سے بھی ملے وہ لے لینا چاہیے۔ مہاتما گاندھی جی نے عدل و انصاف کہاں سے سیکھا؟ حضرت عمر سے۔ حضرت عمر فاروق کا عدل و انصاف مہاتما گاندھی جی کو پسند تھا، اس لیے باپو جی نے کہا تھا اس دیش کے اندر عمر فاروق کا عدل انصاف قائم کر دو، دیش میں خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ عدل بھی تو ایسا ویسا نہیں تھا۔ ملک شام عمر ابن عاص گورنر کا بیٹا گھوڑا دوڑا رہا ہے ایک یہودی بچے کے ساتھ، اور شرط ہو گئی، اے یہودی بچے چل، تو آگے نکلتا ہے یا میں آگے نکلتا ہوں؟ دونوں نے گھوڑا دوڑایا، حضرت عمر ابن عاص کا بیٹا پیچھے رہ گیا، حضرت عمر فاروق کا بیٹا، حضرت عمر ابن عاص کا بیٹا پیچھے رہ گیا، یہودی کا بچہ آگے بڑھ گیا۔ جو ہار جاتا ہے اس کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہونا سوبھاوک ہے، لیکن تکلیف میں ظلم کرنا یہ عدل کے خلاف ہے۔ عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑے سے اترا اور اس نے اس یہودی بچے کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ یہودی بچے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر ابن عاص کا بیٹا ہے، یہ شہر کے گورنر کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا میں تمہارا مقدمہ عمر ابن عاص کی عدالت میں پیش کروں گا، میں تمہارا مقدمہ عمر ابن عاص کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا مسکرا کے بولتا ہے جس عدالت میں جانا چاہو چلے جاؤ، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ جس عدالت میں مقدمہ لے کے جاؤ گے وہ میرے باپ کی عدالت ہے، گورنر میرا باپ ہے، عمر ابن عاص کا میں بیٹا ہوں، وہ میرے باپ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس یہودی بچے نے دل میں یہ ارادہ چھوڑ دیا، دماغ سے نکال دیا کہ میں مقدمہ دائر کروں، کیونکہ عمر ابن عاص گورنر ہیں، وہ اپنے بیٹے سے بدلہ کیا دلوائیں گے، چھوڑ دیا۔ ایک مہینے کے بعد پتا چلا کہ حضرت عمر آئے ہوئے ہیں عمر شام میں، اور سارے لوگوں سے شکایتیں سن رہے ہیں، کسی کی کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ ہر مہینے حساب کتاب لیا جاتا تھا، لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ میں نے تمہارے اوپر جس کو والی بنایا ہے، گورنر بنایا، اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ ایک مہینے کے بعد عمر جب ملک شام پہنچے تو بہت سے یہودی اور مجوسی اور عیسائی آئے، سب کہہ رہے تھے نہیں ٹھیک، عمر ابن عاص بہت اچھے ہیں، آپ نے جو گورنر بنایا بہت اچھے گورنر، کوئی شکایت نہیں۔ ایک یہودی اٹھا، اس نے کہا امیر المومنین مجھے ایک شکایت ہے۔ کہا اچھا آؤ قریب آؤ، کیا بات، کیا شکایت ہے؟ دیکھ رہے ہیں کس کی سن رہے ہیں؟ یہودی کی۔ کیا ابھی بھی بتاؤں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر کے دربار میں یہودی، عیسائی، مجوسی سب لگے ہوئے ہیں، کسی کو شکایت نہیں۔ ایک یہودی اٹھا، مجھے شکایت، سب کو بٹھایا، یہودی سے کہا ادھر آؤ، بولو کیا شکایت؟ کہا ایک مہینہ پہلے عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک یہودی بچے کے ساتھ مقابلہ کیا گھوڑ دوڑ کا، اس میں یہودی بچہ آگے نکل گیا، عمر ابن عاص کا بچہ پیچھے رہ گیا۔ عمر ابن عاص کے بیٹے نے یہودی بچے کے گال پہ تھپڑ مار دیا، اور جب اس بیٹے نے مقدمہ دائر کرنے کی بات کہی تو عمر ابن عاص کا بیٹا بولا میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کیا وہ یہودی بچہ یہاں آیا ہے؟
اس بچے نے ہاتھ اٹھایا، ہاں ادھر آؤ، اس یہودی بچے کو اپنے پاس بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا۔ پڑھیے سیرت عمر، اس یہودی بچے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا بیٹے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوا مجھے بتاؤ۔ اس یہودی بچے نے بالکل صحیح بتا دیا۔ کہا عمر ابن عاص تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے کو حاضر کر دیا۔ اس یہودی بچے سے کہا بیٹے جتنی زور سے اس نے تمہارے گال پہ تھپڑ مارا، آج عمر کے سامنے اتنی تیز اس عمر ابن عاص کے بیٹے پر بھی تھپڑ مارو۔ اس یہودی بچے نے بھرے مجمع میں عمر ابن عاص کے بیٹے کے گال پر تھپڑ مارا۔ حساب رفع دفع نہیں، ابھی نہیں رفع دفع، آگے سنیے، آگے اپنے ساتھ جس خادم کو، جس غلام کو لے کر چلے تھے حضرت عمر، کہا کہاں ہے؟ کہا جی میں یہاں ہوں، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہو گیا غلام، عمر ابن عاص تم بھی ادھر آؤ۔ عمر ابن عاص جو ملک شام کے گورنر ہیں وہ بھی پہنچ گئے۔ اپنے غلام سے کہا ایک تھپڑ اس بچے کے باپ کے چہرے پر بھی مارو، گال پر مارو۔ میرے غلام سے کہا جاؤ ایک تھپڑ مارو۔ اس غلام نے حکم کی تعمیل کی اور ملک شام کے گورنر کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، زوردار تھپڑ۔ جاؤ۔ عمر ابن عاص نے کہا نہیں، آئے امیر المومنین، پورے مجمع کو بتانا پڑے گا، سب کے سامنے آپ نے میری انسلٹ کی ہے۔ میرے بیٹے نے تھپڑ مارا تھا، میرے بیٹے کو تھپڑ مار دیا گیا، حساب کتاب برابر ہو گیا۔ مجھے کس جرم میں مارا گیا؟ میری شکایت کیا تھی؟ میری غلطی کیا تھی؟ یہ تھپڑ آپ نے جو میرے گال پہ پڑوایا ہے، مجھے بتائیے کہ میرا جرم کیا تھا؟ حضرت عمر نے کہا عمر تیرا جرم یہ تھا کہ تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی، صحیح تربیت نہیں دی۔ تیرے بیٹے نے اس یہودی بچے سے یہ کیسے کہا میرا باپ گورنر ہے، میرا کچھ نہیں ہوگا؟ یہ گورنری کا عہدہ تو نے بتایا تھا۔ تیرے بیٹے کو یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ ملک شام کا ہر آدمی اور گورنر سب برابر ہیں؟ اگر جرم گورنر کا بیٹا کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ اس کو یہ ہمت کیسے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے؟ تو نے اپنے آپ کو خادم بنا کر پیش نہیں کیا، عام ناگرک بنا کر پیش نہیں کیا، اپنی گورنری کا دھوس جما کر اس کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ تیری تربیت کا نتیجہ ہے کہ تیرے بیٹے میں اتنی ہمت ہوئی ہے۔ اب میں نے یہ تھپڑ تجھے اس لیے پڑھوایا تاکہ آئندہ تو اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دے سکے، صحیح تعلیم دے سکے۔ میرے بھائیوں یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا۔ یہاں کوئی سوال کرنے والا ہے؟ کوئی ہے؟ بھگوا رنگ کے جھنڈے لے کر کون گھس رہا ہے؟ کوئی سوال کرنے والا ہے؟ جے شری رام کے نعرے لگا کر کس طریقے سے ماں بہن بیٹیوں پر ٹوٹا جا رہا ہے اور گرا جا رہا ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس دیش کے 125 کروڑ دیش واسیوں سے، جس میں 100 کروڑ صرف ہمارے ہندو بھائی ہیں، میں آسمان والے کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ شکشا رام چندر جی کی نہیں ہے۔ رام چندر جی نے کبھی نہیں کہا کہ میرا نام لے کر ٹوٹ پڑو اور قتل کرو، یہ شکشا رام کی نہیں ہے۔ جیسے کوئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتا ہوا گھس جائے اور بے قصور لوگوں کو مارے، وہ بھی آتنکوادی۔ جو جے شری رام کے نعرے لگا کر بھیڑ میں گھسے وہ بھی آتنکوادی۔ آتنکوادی کے بیچ میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ یہ شکشا نہ اسلام کی ہے نہ ہندو دھرم کی شکشا ہے۔ جو لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جا کر بھیڑ میں گھس کے مارتے ہیں وہ بھی اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور جو رام کا نام لے کر بھیڑ میں گھس کر آتنک پھیلاتے ہیں وہ رام چندر جی کے دھرم کو بدنام کرتے ہیں۔ ان کا ہندو دھرم اور اسلام دھرم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں۔ عدل کہاں ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ جتنا عدل ہوگا، جتنا نیائے ہوگا، جتنا انصاف ہوگا، کعبے کے رب کی قسم اتنا ہی امن ہوگا۔ دیش کے اندر امن تبھی ہوگا جب عدل ہوگا۔
تصور ہے کریں گے آپ؟ تصور کیجیے حضرت علی کی زنا کھو گئی. اوفو اس واقعے کو سن لیجیے اور جائیے, موسم بہت ہی ناسازگار. حضرت علی کی زنا کھو گئی. 6 مہینے کے بعد وہ زنا یہودی کے ہاتھ میں دکھی. حضرت علی نے کہا یہ میری ہے. یہودی کہتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا. قاضی شرح نے بلایا یہودی کو, اس نے کہا میری زنا. حضرت علی نے کہا میری زنا. قاضی نے کہا گواہ پیش کرو. حضرت حسن کی گواہی قاضی شرح نے ریجیکٹ کر دی. علی آپ کی گواہی نہیں مانی جائے گی. کیوں نہیں مانی جائے گی؟ آپ کا بیٹا گواہی دے رہا ہے, بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی. حضرت علی نے کہا پھر میرے پاس کوئی گواہ نہیں. قاضی شرح نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا, یہ زنا تمہاری. دیکھ رہے ہیں قاضی شرح کو قاضی حضرت علی نے بنایا, لیکن حضرت علی کے دباؤ میں نہیں ہے. عدالت, قاضی شرح کی عدالت حضرت علی کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا ہے, فیصلہ یہودی کے حق میں ہو رہا ہے. کیوں؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ علی گواہ پیش نہیں کر سکے, زنا جس کے پاس ہے اسی کو دی جائے. اس کا اثر یہودی پر یہ پڑا کہ یہودی ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. حضرت علی نے جو ماحول دیا عدالتوں پر, اس کو نیوٹرل رہنے دیا, اس کو آزاد رہنے دیا. اس زمانے میں حکومتیں پریشر میں کام نہیں کیا کرتی تھیں, دباؤ میں کام نہیں کیا کرتی تھیں, اور یہی خلفائے راشدین کی اول پراتھمکتا تھی. عدل سب کے ساتھ ہو, انصاف سب کے ساتھ ہو, نیائے سب کے ساتھ ہو.